آج ہمارا آپ کے سامنے صرف 1 پوائنٹ ایشو ہے اور وہ ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات، اس کی سیکیورٹی، اس کی جان کو خطرہ اور اڈیالہ جیل کی صورتحال پہ۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہی شوڈنٹ بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں رکھا گیا ہے، 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے تھے، جس میں سے 3 کیسز 5 دنوں میں 3 سزائیں دلائی گئی ہے۔ وہ پورے دنیا کے سامنے کہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ کر کے جو سزائیں میکسیمم تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھیں، وہ سب دنیا نے دیکھا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے، عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیف ملے گا۔ لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈائیورٹ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں ایک پٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی، تو کسی ریکویسٹ کے بغیر، کسی پرمیشن لیے بغیر، کسی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ایک کمرے میں بند کیا گیا، سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالہ کی حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں 10 پٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اینڈ آف اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور تھرسڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وکلاء اور پرمیشن لیے جو باقی وکلاء ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ خان صاحب نے خود ایک لسٹ پرووائڈ کر دی تھی جس میں 8 وکیلوں کا، بعد میں اس میں 10 وکیل آئے تھے، ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے 6 بندوں پہ مشتمل، ہالدو ہمیں وہ موقع نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آئسولیشن میں ملنا تھا، وہ 6 بندوں کی بات طے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے۔ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹرکٹڈ، لیکن آل آف اے سڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی، نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی، نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی، نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا۔ یہ البتہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا، وکلاء کو بتانا تھا، پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا۔ ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا۔ خان صاحب کی زندگی بھی پہلے بھی 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آل آف اے سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے۔ اس لیے اس کے فل فلیج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے، اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا، کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا، خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اس سے مستثنا ہونی چاہیے۔ ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں، ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں،
اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے منہ ہوئی ہے, کس نے یہ آرڈر پاس کیے, اور خان صاحب کو یہ کس مضمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں, اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وکلاء کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں.